حضور کی بارگاہ میں اپنی غلامی پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی غلامی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں انہی اشعار کے ساتھ حضرت کے حوالے مائع کرتا ہوں۔ آپ احباب محبت سے بولیں گے سبحان اللہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے بولیے گا سبحان اللہ۔ میں انہی اشعار کے ساتھ کہ ہے تو بس نام محمد ہے سہارا اپنا، ہے تو بس نام محمد ہے سہارا اپنا، آپ ہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا، حضور آپ ہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا، اور ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں ملتمس ہوں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق احمد مدنی صاحب سے، وہ حضور کی بارگاہ میں غلامی پیش کریں گے۔ آپ احباب محبت سے ذرا بولیں گے نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ صدقت یا رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قابل تعریف آپ کا عمل ہے کہ یہ محفل مسجد میں ہے اور آپ سب لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ عموماً مسجدوں کی محفلوں میں لوگ تھوڑے جاتے ہیں، ویسے کوئی نمبردار صاحب محفل کرا دے، کوئی چودھری کرا دے تو سارے چلے جاتے ہیں کہ چلو میاں وڈیرا ہے تو جانا چاہیے تھا، منہ بھی کھائی ہو جائے گی۔ تو رب کے گھر میں محفل ہو اور لوگ آ جائیں تو یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے، کیونکہ جس کا گھر ہے اس کے محبوب کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگلی بات میرے دوستو یہ عرض کر دی ہے، اگر بندے نو گل سمجھ کے فائدہ نہ ہوئے تو انہوں گل سننی نہیں چاہیے۔ محفل دا مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کے تقریر کرے، گل کرے، وہ گل اگر سمجھ آ کے فائدہ نہ دے تو پھر نہ گل کرن دا فائدہ ہے نہ گل سنن دا فائدہ ہے۔ جتنی گفتگو ہوئے کوشش کرو کہ ساری سمجھ آ جاوے، اور اللہ کرے کہ سمجھ کے پھر اس گل تو فائدہ اٹھان دی رب توفیق عطا فرما دے۔ درود پاک ایک دفعہ پڑھیں گے لیکن اس تو پہلے ایک چھوٹی جی گل کرنی ہے۔ اگر یہ گل سمجھ آ گئی تو جدوں بھی درود پڑھو گے بڑا سرور ملے گا۔ میرے دوستو درود پاک حقیقت میں اپنے نبی کے لیے رحمت کی دعا مانگنا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے رب بھی درود پڑھتا ہے، ہم بھی درود پڑھتے ہیں، اس عمل میں رب نے ہمیں اپنا شریک بنا رکھا ہے، یہ اس کی ٹھیک وضاحت نہیں ہے۔ ہمارا درود کچھ اور ہے، رب کا درود کچھ اور ہے۔
رب کا درود ہے نبی پر رحمت نازل کرنا، ہمارا درود ہے رحمت کی دعا کرنا کہ سونے ربا ساڑھے نبی تے رحمت نازل فرما، اور فرشتوں کا درود ہے رحمت لے کے نبی کے دربار میں حاضر ہو جانا۔ یہ ہے درود پاک کی تفصیل۔ اور بعض فرشتے بھی دعا مانگتے ہیں، اور بعض کی ڈیوٹی ہے وہ رحمتیں جو امت محبوب رب سے مانگ رہی ہے وہ رحمتیں دربار رسالت میں پیش کر دینا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ مقصد ساڈا درود یہ ہے کہ اسی پنجابی چ رحمت منگیے، سرائکی چ منگیے، اردو چ منگیے، رانگڑی زبان چ منگیے، یہ درود پاک ہے نبی واسطے رب کولوں رحمت طلب کرنا۔ ہن گل ذرا سمجھن والی ہے، ساڈے وچوں کوئی بھی بندہ اندے دروازے تے کوئی فقیر دستک دے اور اس تو بعد انہوں دعا دے، وہ آدھی حیثیت نال ان دی مدد کر دیتا ہے کہ میاں تو میں نے دعا دیتی ہے، چاہے 10 روپے دے، ایک کولی آٹا دے دے، جو کچھ مرضی دے دے، دعا دے بدلے انسان کسے نو خالی نہیں پھیردا۔ میرے دوستو، اے درود پڑھنے والے، کبھی تو نے غور کیا ہے کہ جب تو نبی کو دعا دیتا ہے تو نبی تو سب سے بڑا کریم ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ جدو تو آکھنا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضرت محمد اور ان دی آل ان دے اصحاب تے رحمت نازل فرما، کدے دل نہ سوچائی کہ جدو تو نبی نو دعا دینا ہے، عام فقیر کسے بندے نو دعا دے وے، وہ کنجوس بھی ہوئے تو جیب چو کچھ نہ کچھ کٹ کے دے دیندہ ہے۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا جتنی رب نے مخلوق بنائی ہے سب میں بڑا کریم مجھ محمد کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے خزانے پیدا کیے ہیں ان کی چابیاں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ حضور جان عالم فرماتے ہیں کائنات عالم میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ میرے سبب سے پیدا کیا ہے۔ جب وہ کریم ہیں، ان کے خزانے عظیم ہیں، وہ رب کے حبیب ہیں، رب کے محبوب ہیں، رب کے یار ہیں، رب کے پیارے ہیں، رب کے آخری نبی ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ امام الاصفیاء ہیں، وہ سخاوت کرنے والوں کے بھی امام ہیں، وہ عطا کرنے والوں کے بھی امام ہیں، وہ سب کو نوازنے والوں کے بھی امام ہیں۔ جب وہ نبی سب سے بڑا سخی ہے، ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ان کا جود و کرم ہمیشہ جو ہے وہ برس رہا ہے، تو مجھے بتا جب تو نبی کو دعا دے گا تو یہ عام انسان کی بھی یہ فطرت ہے، دعا کرنے والے کو وہ نوازتا ہے، جب تو نبی کو دعا دے گا تو نبی کتنا نوازے گا۔ جدو درود پڑھو نا تو اے چیز دل لے چوئے کہ میں یار میں کمینہ نلائق گناہگار تے نبی نو دعا پیا دینا جڑے خود رحمت للعالمین ہیں۔ میری دعاواں دی تو انہوں نے ضرورت نہیں، لیکن دروازہ کرم تھے انہوں نے میں کھڑا کر لیا اور میں دعا دے دی تھی، اور حضور جان عالم علیہ السلام اس دعا دے بدلے کتنا نواز دیں۔ تیرا قلم تھک جائے گا، تیری عقل تھک جائے گی، تیرے کل گنتی ختم ہو جائے گی، رسول اللہ دی ایک نگاہ کرم اینا نوازے گی کہ دامن مک جائے گا، حضور دی عطا نہیں مکے گی۔ ایک دفعہ اس نیت نال درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابی و بارک وسلم۔ میرے دوستو، جو میں نے بیان کرنا ہے، جو تقریر کرنی، وہ ایک دعا ہے جو سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس دعا دے بارے اور پھر اس دعائے کردار اہل بیت کو ذکر کر کے میں بیان مکمل کروں گا۔ جو چیز سمجھانی ہے، جو فکر دینی ہے، وہ فکر میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، قابل صد احترام بزرگوں، وہ فکر یہ ہے ہماری زندگی میں ہزارہا ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کی اماں بیمار ہے، کسی کے گھر میں روٹی پوری نہیں ہو رہی، کسی کے کوئی مسئلہ ہے، ہزار مسئلے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے اندر اللہ نے کسی مسئلے کو مانگنے کا نہیں فرمایا۔
نماز ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ رب نے دنیا کی کوئی ٹینشن کسی نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر اس کو ذکر نہیں فرمایا، ایک ہی دعا ذکر کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے اپنی تعریف کی، اپنی حمد بیان فرمائی، اس کے بعد جب مانگنے کی باری آئی نا، بندہ نماز میں مانگ رہا ہے، پریشان بندہ جب رب سے مانگ رہا ہے تو مانگنے کے لیے صرف ایک دعا کو ذکر فرمایا کہ یہ تم نے مانگنی ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلا دے۔ اور پھر تفصیل کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، اس کی راہ پہ چلا دے جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب جو بات سمجھانی ہے غور سے سنیے گا اور سمجھ کے اٹھیے گا۔ اسی نماز پڑھنے ہیں، کدے غور کیتا ہے کہ آخر ایکو دعائی اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سانو باقی دعاواں منگن دی، سورہ فاتحہ کوئی آیت اور ڈال دیندہ جندے چور دعاواں ہو دیا، یہ ایکو دعا رب تعالیٰ نے کیوں نماز رکھی؟ نماز 5 ٹائم پڑھنے ہیں اور ان دے صرف ایکو ہی دعا منگنے ہیں۔ کدے ٹھنڈی طبیعت نال غور کریا جے کہ روڑا کی ہے کہ یار 5 نمازاں اور اینیاں رکھتا، ہر رکعت سورہ فاتحہ، اور ہر رکعت اسی آگنے سونے ربا سیدھی راہ تے چلا، جیڑے چنگیاں دی راہ ہے اون دے تے چلا۔ ہر عجیب گل ہے جناب، ہر نماز ہر رکعت گل سمجھ آئی ہے نا؟ بندہ مانگ رہی ہے رب کو، بار بار مانگ رہی ہے، کیوں مانگ رہی ہے؟ وجہ کی ہے؟ راز کی ہے؟ بچپن تو منگن لگا بڈھا ہو گیا، کدے راز تے غور کیتا ہے کہ راز کی ہے؟ رب نے دعا رکھی کیوں ہے؟ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دی دہرائی کران دی تو ضرورت نہیں ہے نا، وہ کیوں دہرائی کرا رہی ہے؟ فجر لے تسی جناب 4 رکھتا ہے چاہیے ہکو گل رب کو منگ دے جے، سونے ربا سیدھی راہ چلا، چنگیاں دی راہ تے چلا۔ پھر زور ٹائم 12 رکھتا ہے چلا نو آکھ دے جے، سونے ربا سیدھی راہ تے چلا، جیڑی چنگیاں دی راہ ہے اس راہ تے چلا۔ پھر عصر دا ٹائم آندا ہے، ان دے 4 رکھتا یا 8 رکھتا ہے تسی رب کو منگ دے جے۔ پھر نماز مغرب ٹائم تسی 7 رکھتا ہے چلا نو آکھ دے جے۔ پھر نماز عشاء 17 رکھتا ہے رب نو بار بار آکھ دے جے، 17 رکھتا پڑھ کے آکھ دے جے اے سونے رب سانو سیدھی راہ تے چلا، اس راہ تے چلا جندے تے تیرے نیک لوگ چلے۔ آج ذرا بیٹھے جے اس مسجد غور کر کے اٹھے آجے، ضروری نہیں کہ تسی میری تقریر دی تعریف کرو، لیکن گل سمجھ کے اٹھنا کہ میں اینیاں رکھتا ہے بچپن تو جدو تو ہوش سنبھالا میں منگن تورا رب کو ایکو گل نماز اچ منگدا رہیا کہ سیدھی راہ تے چلا۔ انہیں 2 گلاں سوچنی ہیں، آیا سیدھی راہ تے میں ٹرا بھی ہاں کہ کوئی نہیں؟ بچپن تو آخر لگا کہ سیدھی راہ تے چلا، آخر میں سیدھی راہ تے چلا بھی ہاں یا نہیں چلا؟ اور دوسری گالے سوچنی ہے کہ آخر رب دوبارہ بار بار دعا کروا کیوں رہی ہے؟ یہ دعا ریپیٹ کرن دا مقصد کی ہے، وجہ کی ہے؟ غور سے میرے دوستو یہ بات سننا، وجہ یہ ہے، اب دل پر یہ میرے جملے لکھ لینا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہر رکعت میں یہ دعا دی ہے، سورہ فاتحہ جس کے بارے میں نبی پاک نے کہا کہ افضل الدعاء الفاتحہ، کہ جو بہترین دعا ہے وہ سورہ فاتحہ کی صورت میں تمہیں عطا کر دی گئی ہے۔ سب سے افضل صورت ہے، بہترین دعا پر مشتمل یہ الفاظ ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نماز کی حالت جو سب سے افضل ترین انسان کی حالت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندے کی زبان سے یہ دعا جاری کروا کے اس کو سبق دینا چاہتا ہے۔ اے میرے دربار میں کھڑے ہونے والے، اے بچے، اے جوان، اے بوڑھے، اے میرے حضور ہاتھ باندھ کے کہنے والے، تو اپنے لفظوں پر غور کر، تجھے تیری ناکامی میں اسباب نظر آ جائیں گے، تیری بربادی کے اسباب نظر آ جائیں گے۔ ایک نماز کے یہ لفظ تمہیں بتا دیں گے تم پریشان کیوں ہو، تم غمزدہ کیوں ہو، تم درد میں
کیوں تڑپ رہے ہو، یہ ایک لفظ کی تشریح ہمیں سمجھا دے گی۔ ہمیں قرآن نے بتا دیا، ہمیں نماز نے بتا دیا کہ اے لوگو تمہاری مسکراہٹ نیکوں کے قدموں کے پیچھے ہے۔ اللہ نے بتا دیا تمہاری زندگی کی کامیابی کس میں ہے؟ نیکوں کے راستے پر چلو گے تم کامیاب رہو گے، نیکوں کی راہ پر چلو گے تم خوش رہو گے، اچھوں کی راہ پر چلو گے تم برباد نہیں ہو سکو گے۔ تمہارا راستہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے ہوگا تو پھر وہ راہ ناکامی کی راہ نہ ہوگی، تمہاری راہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کی راہ ہوگی تو تم ناکام نہیں ہو سکو گے۔ حضرت عثمان کے پیچھے چلو گے برباد نہیں ہو سکو گے، حضرت علی المرتضیٰ کی بات مانو گے تم ہلاک نہیں ہو سکو گے۔ اور یاد رکھو تمہاری خوشیوں کا ایک ہی مرکز ہے، تم حضرت امام حسن حسین کو اپنا لو، رب تمہیں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اب یہاں جو بات سمجھانے والی ہے، ہمیں رب نے کہا کہ یہ سیدھی راہ کوئی عام دعا نہیں ہے، اسی میں تمہارے گھر کی خوشی ہے، اسی میں تمہاری تجارت کی خوشی ہے، اسی میں تمہاری نجی زندگی کی خوشی ہے، اسی کے اندر تمہاری جو ہے وہ اجتماعی زندگی کی خوشی ہے۔ یہ سیدھی راہ کو اپنانے والا ہی ہمیشہ سیدھا رہتا ہے، جس نے یہ راہ چھوڑی ہے وہ امیر بھی ہو تو برباد ہوا ہے، وہ عالم ہو اور سیدھی راہ چھوڑ دے تو وہ بھی پریشان ہوا ہے، اور اگر وہ بندہ جو ہے وہ جوان ہو مضبوط ہو اس راہ کو چھوڑ چکا ہے تو وہ ہلاک ہوا ہے۔ میرے دوستو اب ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، اس تقریر میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ زندگی ہو گئی رب کو منگا کہ چنگیاں دی راہ تے چلا، لیکن آیا اج تک کوشش بھی کی تھی چنگیاں دی راہ تے چلن دی؟ آدھے گھر دے نظام تو لے کے آدھی تجارت، آدھی مارکیٹ، آدھا لین دین، حسن معاشرت، دوست احباب نال ملاقات، معاملات، یہ ساریاں چیزیں کدے غور کیتا کہ کوئی ایک کم ساڈا نیکا ورگا ہو گیا ہے؟ ساڈی بیوی نال تعلق نیکا ورگا ہے؟ کدے اسی اے سکے گل تے غور کیتا ہے؟ ساڑی بیوی دا ساڑے نال تعلق اس نیک بندی حضرت فاطمہ الزہرا ورگا ہے؟ ساڑا تعلق ساڑی زوجہ نال حضرت علی ورگا ہے؟ ساڑی اولاد دا تعلق ساڑے نال حضرت امام حسن حسین ورگا ہے؟ ساڑا تعلق ساڑی اولاد نال ساڑی طرفوں حضرت علی المرتضیٰ ورگا ہے؟ ساڑے سسرال نال تعلقات جمیں حضرت علی نے حضرت محمد رسول اللہ نال لگے سن اس طرح ہیں؟ وہ کوئی رمق، کوئی خوشبو، کوئی خوبصورتی ساڑی زندگی آخر نظر آندی ہے؟ زندگی میرے بیلیوں اے نہیں مولوی آیا اچھلا کدا پیسے کھادے روٹی کھادی تے گھر نو ٹر گیا، ساڑی زندگی اوتھے دی اوتھے پھیری رہی۔ سانو مولوی نے جناب زندگی اچ کامیاب نہیں کرانا، سانو نبی پاک دے فرمان نے کامیاب کرانا۔ اگر اسی اس میپ تو نکلی ہوئی گل آدھے دل دے وچ نہیں رکھ سکدے تے وڈے تو وڈا مولوی مسند سے بٹھا دو تو آنو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک گل سمجھ گئے، انہیں دیکھو چھوٹی جی گل سمجھا رہی ہیں، گلہ سمجھا رہی ہیں دن الصراط المستقیم دے زمن اچھ۔ انہیں میرے دوستو دسو ایتھے جننے بیلی بیٹھے جے باشمول میرے مولانا سمیت امام سمیت کوئی بھی بندہ ادو تک خوش نہیں ہو سکتا جدو تک انہیں گھر خوشی نہ ہو۔ گالے میں ہے کہ نہیں ہے؟ جدو تک بندے دے گھر اچھ خوشی نہیں، وہ کروڑ پتی بھی ہوئے تو خوش نہیں رہ سکتا۔ ان میں مثال تو انہوں دینا، سعودی عرب ایک شہر ریاض جنہوں نجد آکھتے ہیں، دارالحکومت ہے سعودیہ دا، اتھے ایک دفعہ ایک سعودی نال ملاقات ہوئی، انہیں بنگلے گڑیاں دیکھ کے میرے دل سے خیال آیا کہ بندہ بڑا خوش ہوئے گا، انہوں کوئی پریشانی نہیں۔ میرے نال کچھ دوست ہے تو کہنا کہ اشفاق بھائی کل
میں تواڈے نال چائے پینا چاہنا، اکلے میرے کو لاؤ۔ میں اکلا جدو گیا اور چائے پین دے دوران اس بندے دی اکھاں چوں اتھرو جاری ہو گئے۔ وہ کہندا جی میں بڑا پریشان ہاں۔ میں کہ کیڑی چیز نے تینوں روایا ہے؟ آندا میرے گھر وچ سکون کوئی نہیں۔ کدے اس نقطے تے اسی غور کیتا ہے؟ انسان دی ساریاں خوشیاں دا دارو مدار اون دی چار دیواری ہے۔ چار دیواری چنگی ہے، زندگی جنت ہے۔ چار دیواری اچ روڑا ہے، بار باہیں کاٹن پا کے نکلے نا، آکڑ کے تے جناب چہرے نو فیش واش جی آندا اون دے نال دھو کے چمکا لوے تے خوشبو بھی سٹ لوے، گھروں لڑ کے نکلا ہے نا، باہر کنا کو ہس لوے گا، شام نو پھر گھر ہی آوے گا۔ چار دیواری اچ اگر گند ہے وہ بندہ پرسکون نہیں۔ باہر چودراٹا بھی کھا سی تے باہر جناب بڑیاں بڑیاں پریاں بھگتا سی، جدو اندر بڑھے گا تے رون لگ جاوے گا، اندر سکون کوئی نہیں۔ ساڈا معاشرہ گلاں بڑیاں کرتا ہے لیکن چار دیواری نو پرسکون آج تک نہیں کر سکا۔ یہ گل حقیقت ہے۔ اگر ووٹ کرا لو، کسی نو آکھو کہ جناب ایندے تو لکھ کے تیرے گھرے سکون ہے اور پرچی ڈبے چ پا دے، تو میں تانوں اس ووٹنگ دا رزلٹ دسنا، 90 تو 99% لوگ آکھن کے گھری سکون کوئی نہیں۔ پیران دیاں جناب ہٹیاں کیوں آباد ہیں؟ ادو سس سپڑ جاندی ہے پتر نو تویت ٹھوکنا ہے، اب 500 روپیہ دے تے اے تو میری 9 دا ہو گیا ہے، سانو پوچھدا ہی کوئی وہ تویت لے کے آ جاندی ہے، ادو 9 لے آندی وہ بھی انہوں اکے پتر نو دوویں جڑیاں۔ سکون کا راستہ اپنے بیٹے کو تویز ڈالنا نہیں، اپنے بیٹے کو امام حسین کا پیروکار بنانا ہے۔ میرے بیلیو جڑی گل میں سمجھا رہی ہیں معاشرے دی تلخ حقیقت ہے، اندے تو کوئی بندہ بچا ہویا نہیں۔ اگر ساڈا معاشرہ آدھی چار دیواری نو ٹھیک نہیں کر سکتا، میں نے دسو پھرو کی ٹھیک کر سکتا؟ گلاں سی وڈیاں وڈیاں کرنے ہیں، ڈیریاں تے بہ کے ساڈے تو وڈا دانشور نہیں، فیس بک تے بہ کے ساڈے تو وڈا ذہین بندہ نہیں، لیکن ساڈا گھر ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اور یاد رکھیا جے گھر ٹھیک نہیں ہوئے گا، تسی دنیا دی دولت دے انبار اکٹھے کر لو، تو انو سکون نہیں مل سکدا۔ گھر ٹھیک ہوئے گا جدو آلے بیت دے گھر نو آدھے ہوتے اپلائی کرائیں، جدو آدھے گھر دے شعبے نو ایک شعبے نو ڈسکس صرف کر رہی ہیں، کیونکہ سارے شعبے ایک بیان ایک ڈسکس نہیں ہو سکتے۔ آدھے گھر دی حالات کیفیت، گھر اچ رہن والا ہر بندہ آلے بیت دے گھر اچ رہن والے ہر بندے دے مطابق آدھی زندگی نو نہیں ڈھال لیندا، اسی خوش نہیں رہ سکتے، ساڈے گھری سکون نہیں آ سکدا۔ اگر ساڈے گھر اچ تربیت ہو جائے، ادو اسی پڑھیے جناب حضرت علی المرتضیٰ دی کیفیت نو، اور وہ کیفیت ساڈے گھر دا والد اپلائی کرے آدھے اتے کہ کس طرح صبر کرنا ہے، کس طرح تربیت کرنی ہے، کس طرح محبت کرنی ہے، کس طرح پیار کرنا ہے۔ مجھے بتائیے زندگی گزاری ہے حضرت علی المرتضیٰ نے بھی، اور اپنے گھر کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ آپ نے کتنا وقت گزارا ہے۔ مجھے بتائیے کبھی زبان سے کوئی غلط لفظ نکلا ہو، کبھی زبان سے کوئی بری بات نکلی ہو، کبھی زبان سے گالی نکلی ہو، کبھی زبان سے اپنی زوجہ کو تکلیف پہنچائی ہو؟ مجھے بتاؤ جو بندہ علی المرتضیٰ کا نعرہ لگاتا ہو اور پھر نمک تیز ہونے پر اپنی بیوی کو تھپڑوں کی برسات کر دیتا ہو، اپنی زوجہ کو جہیز کا تانا دیتا ہو، وہ علی المرتضیٰ کا نام لینے والا، وہ کہتا ہو تیرے باپ نے جو ہے وہ تجھے فریج نہیں دیا ہے، تجھے فلاں چیز نہیں دی ہے، تجھے فلاں چیز نہیں دی ہے۔ میرے دوستو سوچو، وہ علی المرتضیٰ کو ماننے والا ہے، اس کی راہ پر چلنے والا ہے، جس کی زوجہ جو ہے وہ تکیہ گھر میں وہ لائی ہے کہ جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی ہے۔ گلاں سی وڈیاں وڈیاں کرنے ہیں، حضرت علی دا میں دیوانہ تے حسین پاک دا دیوانہ، لیکن ایک جہیز وچ کم چیز ہوئے تے اس بچی نو سس بھی تانا مار دی ہے، سورا بھی تانا ماردا ہے، شور بھی جینا حرام کر دیندہ ہے۔
یہ گھر آلے بیت آلے گھر دی تو خوشبو یہ نہیں، جدو انہوں دی خوشبو ہی اس گھر چ نہیں ہے تو نعرے لان نال تو خوشبو نہیں آئے گی. خوشبو تو عاشق دی زندگی ہے معشوق دی نظر آتی ہے. محب جیڑا ہوتا ہے ان دی ذات دسدی ہے کندے نال پیار کرنے والا ہے، ان دی ذات دسے گی کہ انہوں محبت آدھے محبوب نال کنی ہے. میرے دوستو پھر ساڑیاں عورتاں دیکھن کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا آل بیت دے گھرانے دا جڑا سب تو عظیم و شان کردار ہے. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا نو ساڑیاں عورتاں پڑھن، ساڑیاں خواتین پڑھن، ساڑیاں بچیاں پڑھن. اللہ اکبر. او جیڑی مبارک چادر زیب تن فرما دیا جن دے تے کدے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہیں پڑی، ان دے تے بھی 18 پیوند لگے ہوئے سن، اور انہوں نے کدے آدھے شور نو تانا نہیں دیتا کہ میں تیرے گھر آئی تے مینوں چنگا کپڑا نہیں ملا، مینوں چنگا کھانا نہیں ملا، مینوں گھر دے سارے کم کرنے پیندے. اج دیاں عورتاں جناب آدھے شور نو تانے مار دیاں، اور وہ تانے غصے جدو تبدیل ہوندے ہیں پھر طلاق دی نوبت آ جاندی ہے. مرد 3 طلاقاں دے دیندا ہے، پھر مولویاں کول بھج دین کہ جناب ساڈی تا ایک کوئی ہے اور اسی دوبارہ آدھی زندگی آباد کرنی ہے. اور پھر دوسرے مولویاں کول جا کے جڑا راہ کڈن والا ہوندا ہے اور وہ جناب آکھدا نہیں میاں تو 3 دتیاں غصے چ دتیاں تے چلو ٹھیک ہے تو وصال ہے، اور پھر بدکاری اور زنا نال آدھی زندگی گزار دین. ایک گل دل تے لکھ لینا، مولوی راہ کڈن والا نہیں ہوندا، راہ دسن والا ہوندا ہے. نبی نے جڑے راہ دسے صرف ان کا کم ہے وہ راہ دس دینا، راہ کٹ کے کوئی جناب تروپے لانا یہ مولوی کا کم نہیں. تو میرے دوستو جو بات سمجھا رہا ہوں، آج کی عورت کو کب بتایا جائے گا کہ صبر کرو، شکر کرو کہ تم اگر کسی امیر گھر میں پیدا ہوئی ہو اور پلی ہو تو تم حضرت بی بی فاطمہ سے تو بڑی نہیں ہو سکتی نا. حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سے تو بڑی نہیں ہو سکتی کہ جن کے دربار اقدس میں فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. ان کی ایک مسکراہٹ پر حوران بہشت بھی جو ہے وہ منتظر رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کا اکرام فرماتے ہیں. حضور جان عالم جن کے لیے اپنی مسند سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے وہ سیدہ پاک، وہ سیدہ کائنات، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ متقیہ مفتیہ ام الحسنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک کے جتنے بھی لفظ ہیں ان کو بغور دیکھ لینا، ان کو بغور مطالعہ کر لینا اور ان کی تاریخ کو پڑھ لینا. اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے بتا دینا بیٹی گھر کو آباد کرنا چاہتی ہو تو تمہاری ذات میں سیدہ کا کردار نظر آنا چاہیے. تم اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہو تو تمہارے اندر سیدہ کا صبر نظر آنا چاہیے. تم اپنے گھر میں مسکراہٹوں کو دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں سیدہ پاک کی مبارک عبادت کو اپنے اوپر نافذ کر لینا چاہیے، ان کے اخلاق کو اپنا لینا چاہیے، ان کی ذات کو اپنا لینا چاہیے. تو وہ بیٹی جب جاتی ہے کہیں بھی جاتی ہے جس کی ذات سیدہ پاک کی تابع ہو جاتی ہے، جو سیدہ پاک کے جو ہے وہ مطیع و فرما بردار خاتون بن کے اپنی ڈولی میں بیٹھتی ہے، اپنے گھر جاتی ہے، خدا کی قسم وہ بچی اپنے سسرال کو جنت بنا دیتی ہے، وہ وحشی درندے کو بھی با اخلاق بنا دیتی ہے. اس کا شوہر ظالم بھی ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا سسر ظالم بھی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ تربیت کرتا کون ہے، یہ بتاتا کون ہے؟ یہ سر پہ جو قرآن رکھتے ہیں، قرآن رکھتے ہوئے بتا بھی دو اس قرآن میں ان سیدوں کا کردار بیان کیا گیا ہے. میری بیٹی ویسا کردار لے کے جانا، ویسی ذات لے کے جانا، ویسی سیرت لے کے جانا، ویسا انداز لے کے جانا، ویسی گفتار لے کے جانا، ویسا کردار لے کے جانا. یہ انداز ہم نے بتایا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ کا انداز اپنی بچیوں کو بتاؤ، ان کو بتاؤ شادی کے وقت جب ان کو رخصتی کا وقت ہو تو ان کو بتاؤ. حضرت حسن پاک کہتے ہیں میں نے جب بھی اپنی اماں جان کو دیکھا ہے تو رات کے پچھلے پہر، حضرت حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں اپنی ماں کو جب رات کے پچھلے پہر دیکھا کرتا تو وہ سجدے میں رب کے حضور امت کی بخشش مانگا کرتی تھی.
اللہ اللہ سارا دن اپنے گھر کے کام کاج کرنے والی سیدہ، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرنے والی سیدہ، اپنے گھر کا آٹا خود پیسنے والی سیدہ، وہ مبارک سیدہ حضرت حسنین کریمین کی تربیت فرمانے والی سیدہ، کبھی اپنے شوہر کے سامنے تانا نہیں فرمایا، کبھی اپنے شوہر کے سامنے غربت کا رونا نہیں رویا، کبھی اپنے شوہر کو اپنی محنت کے جو نشانات ہیں وہ اپنے دست اقدس اپنے شوہر کو نہیں دکھا کے کہا کہ میں نے زندگی میں اتنی محنت کی ہے، نہ اپنے بابے کے گھر جا کے کہا ہے بابا میں بڑی تکلیف میں ہوں، میں بڑی مشقت میں ہوں، میں بڑی مشکل میں ہوں، یہ الفاظ کبھی بھی نہیں کہے۔ وہ کس لیے محنت تھی؟ وہ سیدہ تو وہ تھی میرے دوستو، اگر وہ کہتی تو جنت کا کھانا ان کے برتنوں میں بھر دیا جاتا۔ گل جڑی سمجھاون والی ہے، اسی گل جدو سیدہ تھی آندھی اسی لے اٹھانے ہیں تو جناب عوام نوٹاں دی برسات کر دیندی ہے، میرا کام بھی سیدھا تے تہاڈا بھی سیدھا، لیکن آخر انہوں نے اتنی محنت کیوں کی؟ کدے غور کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہی تو حقیقت ہے کہ وہ ذات ساڑیاں عورتیں جو نظر کیوں نہیں؟ ساڑھا گھر کیوں نہیں سدھر رہی ہے؟ ساڑھے گھر صبر کیوں نہیں؟ 5-5 ہزار دا سوٹ چاہیے، 8-8 ہزار دا سوٹ چاہیے، چھوٹی چھوٹی گل دا وین پہ جاندہ، چھوٹی چھوٹیاں گلاں تو ساڑھے کو کیونکہ لوگ آگے مسئلے پوچھتے ہیں، طلاق ہوگی کیوں ہوئی جی؟ ایس وجہ تو ہو گئی، کیوں ہوئی جی؟ ایس وجہ تو ہو گئی۔ اسی آدھی بچی نو کیوں کہنے ہیں؟ تو آدھی سس نو جناب دبا کے رکھی، ننانا نو تباہ کر کے رکھی، سائی نو ہتھے چ رکھی۔ اللہ اکبر، یہ ساڑھی تربیت کنی غلط ہو گئی۔ اسی تربیت کر دے صبر اور شکر دی، خدا دی قسم اس گھر نو بھی وہ جنت بنا دیں دی، ساڑھے گھر نو بھی جنت بنا دیں۔ پھر میرے دوستو آل بیت دے گھرانے دا اگلا شاہکار امام حسن حسین، وہ ساڑھی اولاد چونہ دا کردار کدے نظر آیا ہے؟ ساڑھے نوجوان نے کدے وہ آجزی، وہ سخاوت، وہ حقیقت ساڑھیاں ذاتیں نظر نہیں کدے آئی؟ وہ پیارے حسن پاک اور حسین پاک دے اور وہ چیزاں آج ساڑھے کو نہیں رہ گئیاں۔ اللہ اکبر، ایک شخص نے امام حسن مجتبیٰ سواری پر جا رہے ہیں اور حضرت امام حسین سے بھی یہ روایت موجود ہے، اور وہاں سامنے کچھ فقیر، کچھ غریب لوگ اپنی سوکھی مکھی روٹی کے ٹکڑے لے کے وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے شہزادے مہربانی ہو جائے ہمارے ساتھ کچھ بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اپنی سواری سے اترے، ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اب تم نے ہمیں دعوت دی ہے، اب میرا حق پہنچتا ہے کہ میں بھی تمہیں دعوت دوں، میرے گھر میں ذرا دعوت کرنا، میرے گھر میں کھانے پر آنا۔ اب یہ چیز ہمارے اندر نظر آتی ہے؟ ساڑھے وچوں برادری دا کوئی بندہ وڈا ہو جاوے، کسی دے آلو مہنگے وک جاون، گڈی خرید لوے، وہ آدھے چاچے مامے نو بلاندا کوئی نہیں تے نعرے ماردا حسین پاک دے۔ جڑا امیر ہو جاندا دسو او بلا آدھے کسے غریب دی شادی تے جاندا؟ بتا دو، حقیقت ہے ایسی۔ جڑا بندہ امیر ہو جائے غریب مردہ پیا ہوئے انہوں کدے ہسپتالے پوچھن جاندا نہیں جاندا۔ امیر بیمار ہو جاوے دوڑ کے جاوے گا، لفافہ پکڑا ہوئے گا سیباں دا، کیلے پکڑے ہونگے، انہوں ضرورت بھی نہیں، اور اتھے جا کے آدھی بوتھی لے کے چلا جاوے گا کہ میں تینوں پوچھن آیا، لیکن آدھا سکا چاچا مردہ پیا، آدھی پھپھی مر رہی ہے، انہوں ایک سیب بھی جا کے پیش نہیں کرے گا، ان دی خدمت نہیں کرے گا۔ یہ دین ہے؟ یہ محبت آل بیت ہے؟ یہ کوئی محبت آل بیت نہیں۔ دین حقیقت ذات نظر آندا ہے، شخصیت نظر آندا ہے، خالی نعرے لا کے یا سبیل لا کے دین نظر نہیں آندا۔ جدو ساڑھے چونہ دا کردار ہی نہیں آئے گا، دسو پھر وہ ساڑھے تو راضی ہونگے، وہ ساڑھے تو خوش ہونگے؟ ساڑھے چونہ ورگی آجزی نہیں، اسی جناب بڑے آکڑ خاں بن جانے ہیں، ساڑھی ذات تکبر آ جاندہ ہے، سانو غریب چنگا نہیں لگدا، سانو جناب اگر اسی چاپلوسی کرنی ہے تے امیر دی کرنی ہے، اور ایک طرف جنہ پاکاں نو اسی مننے ہیں، جنہ دا راستہ نماز منگنے ہیں، انہ دی شخصیت یہ جئی ہے کہ امام حسین نو حضرت انہ دی زوجہ نے عرض کی تھی کہ حضور
कुछ मैं चंगा जिहा खाना पकाया है, खुशबू का एहतमाम किया है, मेहरबानी हो जाए आदे दोस्तों को ले आओ और दावत मैं तैयार की है ताकि खाना पेश करो आदे दोस्तों को। अल्लाह अकबर। गौर नाल सुनिया जी, साडे माशरे दे विच मौजूद बुराइयां काश खत्म हो जान और साडा माशरा सोना हो जावे, सुथरा हो जावे, पाक हो जावे, अच्छे हो जाइए असी। और साडे अंदर जड़िया मैं दी नहूसत है, जेड़े जनाब असी बन ठन के गरीबां नू दफा दूर करने हैं, ये नहूसत साडे तो दूर होवे और नबी पाक दे कलेजे नू असी ठंडक पहुंचाइए, उन्हां नू खुशी पहुंचाइए। अल्लाह अकबर। जदों हजरत इमाम हुसैन नू उन्हां दी ज़ौजा मोहतरमा ने, बीबी पाक ने फरमाया कि जाओ जाके आदे दोस्तों नू ले आओ और मैं खाना और खुशबू तैयार की थी है। हजरत इमाम हुसैन गए और जाके मदीने की गलियों में जितने फकीर थे इकट्ठे करके घर में ले आए। जितने फकीर थे वो इकट्ठे करके ले आए। हुण दसो ये चीज फकीरां नाल प्यार ये साडे च है? फकीरां नाल प्यार हर बंदा गौर करे, मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, मौलवी भी गौर करे, पीर भी गौर करे, फकीर भी गौर करे, मुरीद भी गौर करे। दसो मौलवी नू अगर कोई गरीब बंदा आखे मेरे गरीब बयान करना है, हुण अशफाक भाई आके भी आमिया बकरा तू तैयार कर से तो मैं आ जा सा, ते तो हुसैन पाक की मोहब्बत ना होई ना। पीर नू अमीर मुरीद आखे कि मेरे पुत्र की शादी है आ जावी तो उत्थे कोई बहाना नहीं, ते गरीब मुरीद आखे कि मेरे धी की शादी है जरा मेहरबानी करी जाके मेरे डेटे च पीड़ है, तो मुड़ो पीर तो ना होया ना, वो मौलवी तो ना होया ना, वो नात खां तो ना होया ना। और इधर सोहनिया शख्सियत, पाक शख्सियत, घर बेलियां नू क्या के बेली ले आओ और इमाम हुसैन फरमा देन मेरे बेली तो आ ही है। अल्लाह अकबर। ए जे हजरत इमाम हुसैन दी शख्सियत और उन्हां दी जात। और आपने जदों खाना खुआ दिता ना फकीरां नू, गरीबां नू, मस्कीनां नू खाना खिला दिया और उसके बाद इमाम पाक ने पता है अपनी बीवी से क्या फरमाया? फरमाया तुझे मेरे उस हक की कसम है जो मेरा तेरे ऊपर रब ने रखा है। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरे हक की कसम है जो एक शौहर का बीवी के ऊपर होता है, जितनी घर में खुशबू रखी है सारी बांट दो, कोई बचा के नहीं रखना, नया सूट बचा के नहीं रखना, सारा इनमें तकसीम कर दो। ओ मेरे बेलियो ये इमाम हुसैन है, ये इमाम पाक हैं, ये उनके घर की खुशबुएं हैं। आजजी, इनकिसारी, सखावत, मोहब्बत। आज मुझे बताएं हजूर के उम्मती गरीब कितने तड़प रहे हैं, किसी के पास दवाई के पैसे नहीं, किसी के घर में आटा नहीं, किसी की बेटी के पास जहेज के पैसे नहीं, किसी के पास कपड़ा नहीं, किसी के पास दुपट्टा नहीं, किसी के बाप के मरने के बाद उन बच्चों की माएं जो है वो मांगती हैं और बाज लोग उनके हुस्न का सौदा करते हैं, हुस्न का सौदा करते हैं। ये इस माशरे में हम जिंदा रह रहे हैं, इस माशरे में जिंदा रह रहे हैं। मदद करने के लिए भी नोचा जाता है इज्जतों को, मदद करने के लिए भी कई बच्चियां रोती तड़पती रहती हैं और मदद करने के लिए भी बिलक जाती हैं वो बच्चियां जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ने वाली है। एहसास नाम की चीज न रही और तड़प दर्द और एहसास खत्म हो गया और हम चले हैं जनाब। हम दावे बड़े बड़े करते हैं, सारी नमाजों में हर रकत में रब से एक ही चीज मांगी और वो भी अपने अंदर नजर नहीं आती। तो मेरे दोस्तों फिर हमें गौर करना चाहिए, हम जा किधर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। अगर हमारे अंदर उन जैसा एहसास पैदा नहीं हो रहा, उनका किरदार की रमक हमारी जात पर नजर नहीं आ रही, हमारी घर की चार दीवारी के अंदर सच नजर नहीं आता। आज मेरे दोस्तों देख लो, घरों में चले जाओ, शौहर बीवी को झूठ बोलता है, बीवी शौहर को झूठ बोलती है, माँ बेटे को झूठ बोलती है, बेटा माँ को झूठ बोलता है, बाप बेटे को झूठ बोलता है, बेटा बाप को झूठ बोलता है। क्या ये दीन है?
क्या ये मजहब है, क्या ये इस्लाम है? एक दूसरे को धोखा देने वाले दो भाई, क्या वो सोचते नहीं कि हम गलत कर रहे हैं? एक दूसरे को धोखा देने वाले दो पार्टनर क्या सोचते नहीं हम गलत कर रहे हैं? एक दूसरे को धोखा देने वाले रिश्ता करने वाले लोग क्या सोचते नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं? एक गली में रहने वाले और एक दूसरे की गीबत करने वाले सोचते नहीं है हम गलत कर रहे हैं। ये सीधी राह नहीं है, ये सिराते मुस्तकीम नहीं है, ये अच्छों की राह नहीं है, ये प्यारों की राह नहीं है। अरे उनकी राह तो ये है, वो दर्दमंद थे, वो दिल में तड़प रखते थे, वो दिल में एहसास रखते थे, वो दिल में प्यार रखते थे। हज़रत उमर का जमाना मुबारक है, उस जमाने की बात सुनते जाइए। एक बंदे से जो है वह वहां मदीने की सरहद के अंदर जो है अनजाने से कत्ल हो गया। वो शिकार कर रहा था, शिकार करते हुए उनका तीर चला, वो तीर बंदे को लगा, बंदा कत्ल हो गया। वो हजरत उमर फारूक आजम के दरबार में उनका केस लाया गया। हजरत उमर फारूक आजम के दरबार में जब केस लाया गया और उनको उनकी सुनवाई थी और आप फरमाने लगे, हाँ मियाँ तेरे पास कुछ उज़र हो? कहा कि हुजूर उज़र नहीं है, तीर चला था, गलती थी, लग गया और बंदा कत्ल हो चुका है, लेकिन बस एक छोटी सी बात है, मुझे मेरे वतन जाने दीजिए, मैं अपने वतन जाके कुछ अमानत लौटानी है, फिर आ जाऊंगा, मुझे चाहे कत्ल कर देना, मुझे जो सजा देनी है दे देना। अल्लाह अल्लाह, आपने फरमाया कि यहाँ पर कोई बंदा तेरी जमानत देगा तो हम तुम्हें जाने देंगे। एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं जमानत देता हूँ, इनको जाने दीजिए। वो चला गया, जब चला गया और कुछ अर्सा बाद वापस आया, किसी ने पहले जामिन से पूछा था कि तुमने जमानत एक अनजान बंदे की कैसे दे दी, इसको कैसे ना पहचानते हो, ना जानते हो, ना पता इसके घर का तुम्हें मालूम है, तो कैसे तुमने इसकी जमानत ले ली? कहा कि जब उसने निगाह डाली मदीने की गलियों में और मुझे दिल में दर्द और एहसास उठा कि ये परदेसी ये न कहे मदीने में मैंने जमानत तलब की तो किसी ने मेरी जमानत न दी, मैंने इसलिए अपने आप को पेश कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा गर्दन ही कट जाएगी। जब वो बंदा आया तो उससे पूछा कि तुम तो छूट गए थे, तुम तो चले गए थे, तो फिर वापस क्यों आए हो? उसने कहा मैं वापस इसलिए आया हूं कि तारीख में लोग परदेशियों के ऊपर जो है एतमाद करना ना छोड़ दे कि एक परदेसी मदीने में धोखा दे के चला गया था, जिसका रिश्तेदार कत्ल हुआ था, वो खड़े होके कहता है मैंने ये कत्ल माफ कर दिया है कि जब दोनों ने जान की परवाह नहीं की तो तारीख में क्यों लिखा जाए कि मैं खुद गर्ज निकला हूं, मैं भी माफ करता हूं। मेरे बेलियो, ये था सिराते मुस्तकीम, ऐसी सीधी राह जिंदे ते साडे वड्डे चले, उन्होंने कदे किसी ने धोखा नहीं दिता। असी अज की पे करने, असी किसी बंदे को अज छड्डा है धोखा देने तू? साडे नबी ने पता की फरमाया, चंद जुमले बयान खत्म कर देंगे। हुजूर ने फरमाया काफर नू भी धोखा ना दो। नबी ने फरमाया काफर नू भी धोखा ना दो। हुण सक्के रिश्ते नहीं माफ तो फिर बाकी गल्लां तो दूर रह गई। पुत्र आदे प्यो नूं धोखा नहीं देंदा, धी आदे मां प्यो नूं धोखा नहीं देंदी जदों लुका के मोबाइल रख दी। ये हकीकत बात है, ये सारे मनाजर तुसीं वेखदे जे। शरीयत तों जेड़ी उम्मत दूर गई वो लुट गई, बर्बाद हो गई। अल्लाह पाक ने जेड़े कानून रखे, फरमाया कि जदों बच्ची जवान हो जाए उनका पर्दा है, खूनी रिश्तियां तो इलावा और निकाह के रिश्ते तो इलावा कोई पर्दे की छूट नहीं। चाहे जनाब हो पीर साहब हो, कोई भी हो, मौलवी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, इमाम साहब हो, किसी के सामने साड़ी जवान धी को नहीं जाना चाहिए। क्यों? ये कानून किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के रसूल ने बनाया। इनदे कानून तोड़न की इजाजत ना मैनू है ना किसी और बंदे नू है। जिन्हें कानून बन गए वो अल्लाह पाक ने बना दिते, अल्लाह के रसूल ने बना दिते, सानू अमल करके दिखा दिता। तो धोखा अज असी एक दूजे नू धोखा देंदे, भाई भाई नू धोखा देंदा, फ्रॉड करदा, जुल्म की इंतहा है।
کہ آدھے سگے رشتہ تو گلاں لکا کے رکھ دیں اندر اندر ہی کھچڑی مچدی رہتی ہے اور پھر سارا گھر جدو برباد ہوتا ہے اجڑ جاتا ہے پھٹاں پہ جاندی ہیں بعد پریشان ہوتے ہیں کہ ہن کی کریے پھر وہ پنجابی دا ایک مقولہ ہے نا وہ آندن کہ جیڑی ہاتھ نال گڈ پائی جاوے پھر دندہ نال کھولنی پہنتی ہے نکیاں نکیاں گلاں فساد بن جاتی ہیں اور پھر جدو گڈ پیچ جاندی ہے پھر گڈ کھلتی نہیں رونے ہیں کرلانے ہیں کہ کی ہو گیا اگر اسی وہ نکی جے گڈ ہی نہ پاندے کنے لوگ ہیں جڑے ماں پیاؤں نو تڑپاندے رہندے ماں روندی رہندی ہے روٹی کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں پتر تڑپاندہ رہندا ہے جدو عمر گزر جاندی ہے ماں مر جاندی ہے اور اس تو بعد اندے تے جدو اوکھا وقت آندا ہے مڑ چیکدے نہیں ہائے یار میں ماں پیو نال غلط کیتا تے ہن میں مردا پیاں تو جب غلط کر رہے تھے اب وہ تو قبر میں چلی گئی نا بھوکھی جیسی بھی تھی اور پریشان تھی وہ بابا نہیں دوائی لے کے دی مر گیا چلا گیا اب کیوں روتے ہو وقت تو گزر گیا جب وہ زندہ تھے تو معافی مانگتے خدمت کرتے ان کی خیال رکھتے تو آج رونا نہ پڑتا میرے دوستو باتیں زیادہ نکل جائیں گی بیان اتنا کافی ہوتا ہے سمجھ جائیں کہ ہر نماز میں جو کہتے ہیں سونے رب سیدھی راہ پہ چلا دے جو اچھوں کی راہ ہے کبھی اپنے کردار پہ غور کرنا تو اچھوں کی راہ پہ چل رہا ہے یا نہیں کیونکہ شراب پینے والا اچھوں کی راہ پہ نہیں ماں کو گالی دینے والا اچھوں کی راہ پہ نہیں باپ کو گالی دینے والا اچھوں کی راہ پہ نہیں جھوٹ بولنے والا اچھوں کی راہ پہ نہیں گانے کے پر ڈانس کرنے والا اچھوں کے راہ پہ نہیں توتیاں باجے بجا کے اپنے معاملات کرنے والا اچھوں کی راہ پہ نہیں اچھوں کی راہ پہ وہ ہے جو سجدہ کرتا ہے اچھوں کی راہ پہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے اچھوں کی راہ پہ وہ ہے جو عشق رسول کو اپنا جو ہے اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہے اچھوں کی راہ پہ وہ ہے جو غریبوں کے کام آتا ہے اچھوں کی راہ پہ وہ ہے جو رشتے نہیں توڑتا جو دھوکہ نہیں دیتا جو پریشان نہیں کرتا جو ڈکیتی نہیں کرتا جو چوری نہیں کرتا جو ظلم نہیں کرتا جو زیادتی نہیں کرتا جو عزتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا جو لوگوں کو برباد نہیں کرتا جو لوگوں کی برائی نہیں سوچتا وہ اچھوں کی راہ پہ ہے جو لوگوں کو اجاڑتا ہے وہ اچھوں کی راہ پہ نہیں ہے تو یہ آل بیت کے گھر میں جو معاملات تھے نا ان کے جو رشتے تھے اپنے بچوں کو بتاؤ تاکہ وہ بھی اس ان جیسے کردار اپنائیں اور ہمارے گھر میں خوشی آئے اللہ وحدہ لا شریک لہ سے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اس دعا کو ہمارے حق میں اللہ قبول فرمائے اور ہمیشہ سیدھی راہ پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ سب کو جو مسجد اتنی پیاری بنائی ہے اس کا اجر اللہ آپ کو دے اس پہ جو پیسہ لگایا ہے ایک ایک پیسے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں وہ عظیم الشان محل عطا فرمائے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس مسجد کو آباد کرو اس میں ذکر فکر کی محفلیں کیا کرو اپنے گاؤں میں سارے دعوت دو کہ میاں اینی وڈی مسجد بنی ہے ہر جمعرات میں بہ گیا ذکر کر لیا کچھ نہ کرو ہر دفعہ تقریر نہیں ہو سکتی ذکر کر لو تھوڑی دیر ذکر ہو جائے دعا ہو جائے درس قرآن یا ماہانہ ہوتا ہے اس ہر مہینے پہلی تاریخ درس قرآن ہوتا ہے اس میں آؤ کہ مسجد آباد کرو یاد رکھو جنہ پنڈاں دیاں مسیتاں آباد انہاں دے گھر آباد کیونکہ رب دا گھر آباد تے ساڈا گھر آباد یہ ماحول بناؤ اپنے بچے یہاں لاؤ یاد رکھو یہ مسجد یہ حقیقت میں یہ جس طرح حکیم ڈاکٹر کی دکان ہوتی ہے نا جہاں جسموں کا علاج ہوتا ہے یہ رب کی یہ مبارک گھر یہ روحوں کا علاج ہے یہ دلوں کا علاج ہے یہاں قلب کی گندگی صاف ہوتی ہے روحوں کا میل صاف ہوتا ہے یہاں آیا کرو بچوں کو لایا کرو اب یہاں آپ 60-70 بندہ بیٹھے ہو
آپ 60-70 وہ بندے جو نہیں آئے انہیں آپ دعوت بس دے دو یار محفل بڑی سونی آئی ہے تسی بھی آ جاندے تو بڑا چنگا ہو جاندہ وہ اگو آکھے گا کہ غلطی ہو گئی ایندہ اگر ہوئے نا تو مینوں بھی نہیں چلیں تو اگر 70 آ جائے دے اگر 150 ہو جاؤ گے 150 دعوت دے گا 300 ہو جاؤ گے ایک دن اس پنڈ دی مثال قائم ہو جائے گی کہ جناب نہ اشتہار دی ضرورت پیندی ہے نہ مہنگے مولوی دی ضرورت پیندی ہے اتھے یا رب دے ذکر دا نہ لیا جاوے دنیا پہ اکٹھی ہو جاتی ہے اے چہرہ پرستی ختم کر دو چہرہ پرستی ختم ہونی چاہیے ہے وہ فلانا آوے گا تے اسی جاواں گے فلانا نات خان آوے گا تے جاواں گے فلانا آوے گا تے جاواں گے وہ بیلیو سارے رب دے نوکر جے حقیقت تا رب دی ذات ہے حقیقت کن دی ذات ہے ہن میں رب تے رسول تے ان دے صحابہ علیہ بیت دا نہ لواں تسی مینوں اس کرسی تے بانا ہے حقیقت میں نہیں حقیقت رب ہے حقیقت کوئی اور نہیں حقیقت اللہ ہے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ والے بیت ہیں ان کا ذکر ہو نہ پوچھو کون آیا ہے نہ پوچھو کس نے آنا ہے نہ دیکھو کتنا بڑا اشتہار ہے خدا کی قسم رب کے نام کی وجہ سے آؤ گے تو منبر پہ میں کے عرض کرتا ہوں رب کا نام قسمتیں چمکا دیتا ہے مقدر کو رنگ لگ جاتے ہیں کیونکہ رب تعالیٰ کا دربار وہ دربار ہے اس دروازے پر جانے والا کبھی نامراد نہیں جاتا کبھی تباہ نہیں ہوتا کبھی ہلاک نہیں ہوتا جس نے اللہ کو پکارا ہے اللہ نے اس پر کرم فرمایا ہے تو اپنی مسجد کو رب کے لیے آباد کرو رب آپ کا دل بھی آباد کرے گا آپ کا گھر بھی آباد کرے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا دایت پہ لاکھوں سلام پتنی پتنی گلے قدس کی پتیاں پتنی پتنی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں
وصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین تیرے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں مولا۔ مالک کریم اے عرش کو پیدا کرنے والے، ہم تیرے کمزور بندے اپنی حیثیت سے ہم نے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوبوں کا ذکر کیا، تیرے گھر میں باوضو آ کے بیٹھ گئے۔ یا رب العالمین ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے لائق عطا فرما۔ ثواب کا تحفہ اس پورے علاقے والوں کی طرف سے اے اللہ کریم نبی پاک کے حضور پیش کرتے ہیں، پہنچا دے مولا۔ حضور جان عالم کے صدقے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور بالخصوص چونکہ محرم الحرام ہے، شہیدان کربلا کی ارواح مقدسہ کو اور کربلا کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوئے، یا رب العالمین سب کو یہ تحفہ پیش کرتے ان عظیم ہستیوں تک یہ تحفہ پہنچا دے۔ اہل علاقہ کے جتنے مرحومین ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے جو سلسلوں کے پیر و مرشد ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، سب تک یہ ثواب پہنچا دے۔ یا رب العالمین تیرے گھر میں آئے ہیں، کوئی بھی بندہ اس کے گھر میں جب کوئی جا کے مانگتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ خیر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے دکھوں کی گٹھڑیاں اٹھائے، پریشانیوں کا بوجھ لادے تیرے حضور حاضر ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مالک تو ہی معاف کر سکتا ہے اور تو ہی دکھوں سے نجات دے سکتا ہے۔ یا رب یہاں جتنے بیمار آئے ہیں سب کو شفا عطا کر دے، جتنے کمزور ہیں ان کی کمزوری دور فرما، جتنے لوگ مقروض ہیں بار قرض سے خلاصی عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں وہ دور کر دے، سب کو گھریلو خوشیاں عطا فرما، اولاد کی فرما برداری اور اولاد کا سکھ نصیب فرما، جن کی اولادیں پڑھ رہی ہیں انہیں کامیاب فرما، جو تجارت کر رہے ہیں انہیں تجارت میں برکت دے، جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں ان کی کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما، جو جانور پال رہے ہیں ان کے جانوروں میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں چہار جانب سے، ہمیں شش جانب سے، شش جہت سے مولا برکات اور نور نصیب فرما، ہمیں بربادی سے بچا لے، تباہی سے بچا لے، ہلاکت سے بچا لے۔ نبی پاک کے وہ امتی جو پریشان ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، جن کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کی فیسیں نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان پر رحم فرما۔ نبی پاک کی ساری امت پر رحم فرما، خیر کے دروازے ہم سب پر ہمیشہ کھولے رکھ۔ اللہ پاک ہم نے جو صراط مستقیم کی تفصیل پر گفتگو کی، ہمیں اس راہ پر چلنے میں مدد ہماری فرما، نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور اہل بیت اطہار کی کردار کی کچھ روشنی ہم نے پائی، اے اللہ اس سے اپنی ذات کو چمکانے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد سے وابستگی، مسجد میں آتے جاتے رہنے، مسجد کو آباد کرنے، اس مسجد کو بالخصوص اس کے جتنے نمازی ہیں، اس میں چندہ دینے والے ہیں، اس کا خیال رکھنے والے ہیں، نماز پڑھانے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اذان دینے والے ہیں، سب لوگوں کی خیر فرما، اس علاقے کی بچیوں پر رحمت نازل فرما، سب کی عزتوں کو محفوظ فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔